یہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. سب سے اولین حق یہ ہے. ظاہر ہے دیکھیں قرآن حکیم میں 4 مقامات پہ کم از کم توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں ماں باپ نے تکلیف کے ساتھ اولاد کو پالا ہے. بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو فرمایا اف تک نہیں کہنا، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا جب بڑھاپے میں انسان چلا جاتا ہے پھر اسے اپنی جو ینگ اولاد ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے اسے اکاموڈیٹ کیا تھا، اب بڑھاپے میں جب کہ اس پہ کمزوری آ چکی ہے اس کی اولاد اسے اکاموڈیٹ کرے. اس لیے اسلام میں اولڈ ایج ہاؤسز نہیں ہیں. یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گی. ایک حدیث بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں. تیسری دفعہ پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ کہا گیا تیرا باپ. اور سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی یہ خدمت کرنی ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کے رکھنے ہیں، ان کو اف تک نہیں کہنا، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھا اپنے ممبر کی، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ رکھا، فرمایا آمین. تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا؟ فرمایا پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آمین کہیں اس بات پہ کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو حضور علیہ السلام نے آمین کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید سے کہا کہ آپ نے آمین کہنا ہے. اور تیسری پہ جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور یہ والا جو حصہ ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے.